10 محرم کا روزہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن ایک دن کا روزہ 1 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ۔ تو یہ دن ابتدا سے محترم ہے، یہ مہینہ بھی ابتدا سے محترم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن گھر والوں پہ فراوانی رکھو۔ اچھا، جہاں شریعت ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں وہاں مشکل راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں شریعت کا حکم تھوڑا سا مشکل ہو پھر ہم چور راستے تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹ، آسان سے آسان۔ جہاں شریعت نے خود آسانی پیدا کی میں وہاں اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہوں۔ شریعت نے کہا گھر والوں پہ فراوانی رکھو، میں کہتا ہوں پورے محلے پہ تقسیم کروں گا۔ شریعت میرے اور آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ جیسے موم کا نا کے پھیر دوں۔ جتنا اور جیسا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا شریعت۔ اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا کمی کرنا یہ شریعت کے خلاف۔ تو اس دن کا روزہ اور گھر والوں پہ فراوانی۔ اگر ہم کہیں کہ کیا ہو گیا اگر میرے محلے میں بھی تقسیم کر دیا، آسان سی بات ہے۔ 4 رکعت کی نماز میں جب آپ پہلے قاعدے میں بیٹھتے ہو، پہلے قاعدے میں تشہد کے بعد اگر آپ درود شریف پڑھ لو تو کیا ہو جائے گا؟ درود ہی پڑھے، کوئی منتر تو نہیں پڑھے، نعوذ باللہ۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ شریعت میرے اور آپ کے عقل کے مطابق نہیں ہے، ہم نے اپنی عقل کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ پہلے قاعدے میں اگر آپ تشہد کے بعد درود پڑھ لو گے تو آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، نہ کیا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ شریعت کہتی ہے گھر والوں پہ فراوانی کرو، میں کہتا ہوں پورے محلے پہ فراوانی کرو۔ پورا سال تو پڑوسیوں کا پوچھا نہیں، اور اس دن میں پورے محلے میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے پورا سال خیال رکھو پڑوسیوں کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دس محرم کو پیغمبر اصلاۃ والسلام کے زمانے سے 60 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ دن 60 سال سے بھی پہلے سے محترم تھا، لیکن اللہ نے اس محترم دن میں آپ کو یہ عظمت عطا کر دی۔ اس کی عظمت 60 سال پہلے سے تھی۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مؤذن صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ اس کو باہر کرو۔ عابد توجہ رکھیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ سب کے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم ایک ایسی فضا پیدا کرتے ہیں کہ وہ ماننے والے ہیں اور وہ نہ ماننے والے ہیں۔
سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں محبوب پیغمبر نے کا فرمان تو ایسا ہی اللہ نے اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ حسنین کریمین کا یہ مقام ہے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹی کے گھر، فرمائے رعونی، بیٹی بچہ تو دکھاؤ، بیٹا تو دکھاؤ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ لے آئی۔ آپ نے پوچھا کہ ماں سمیتم، کیا نام رکھا ہے بچے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، لڑنے والا، بہادر۔ آپ نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، جوڑنے والا، پیار و محبت کرنے والا۔ 11 مہینے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ پھر تشریف لائے، بیٹی بچہ دکھاؤ۔ پوچھا ماں سمیتم، اس کا کیا نام رکھا؟ اللہ کی شان، حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام اب میں نے حرب رکھا ہے، کیونکہ پہلے کا نام چینج ہو گیا تھا، اس کا میں نے حرب رکھا۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ دونوں وہ نام ہیں جو اللہ پورے کائنات پہ اس کو مخفی رکھا ہوا تھا۔ یوں سمجھو کہ یہ دونوں نام ان کے لیے مقرر تھے۔ تو اللہ نے نام بھی وہ دیے جو کسی کا نہیں تھا اس سے پہلے، اور عزت بھی وہ دی جو کسی کو نہیں ملی تھی۔ بظاہر تو یزید کامیاب ہوا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی عزت وہ حضرت حسین پا گئے۔ عزت آپ کی کھاتے میں آئی۔ فرمایا ان دونوں کے نام مخفی تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی فرشتہ آیا، جبریل امین، اس نے آ کے بتایا کہ اللہ نے حسن اور حسین کو اور فاطمہ کو جنت کا سردار بنا دیا، وہ جوانوں کے سردار، یہ عورتوں کے سردار۔ تو عزت بھی وہ ملی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ دونوں کے کانوں میں آذان آپ نے خود دی، زبان نبوت سے توحید و رسالت کا پیغام پہنچا۔ ایک موقع پہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبی میں، ممبر مبارک، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اندازہ لگائے حضور کی محبت حسنین کے ساتھ، لیکن محبت کا معیار میں اور آپ نہیں مقرر کریں گے، شریعت سے پوچھیں گے، نبی اور صحابہ سے پوچھیں گے۔ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ شریعت میں کسی چیز کا معیار میں خود مقرر کر دوں؟ آج ہر چیز کا معیار میں خود مقرر کرتا ہوں، اسی کو پیمانہ بنا لیتا ہوں۔ جو اس کے مطابق نہیں عمل کرے گا وہ سب کچھ ہے، گستاخ بھی ہے، منکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بھائی پیمانہ تو شریعت ہوگی۔ شریعت تو کہتی ہے قرآن اس مہینے میں اپنے ظلم مت کرو، خون مت بہاؤ۔ میں ہوں کہ خون بہا کے حضرت حسین سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، شریعت روک رہی ہے؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ پیمانہ شریعت ہے، پیمانہ وہ نہیں ہے جو مہر بنا کے میں نے جیب میں رکھی۔
تو دونوں آپ کی کمر مبارک پہ سوار ہو جاتے ہو، آپ انہیں چکر دیتے کمرے میں. خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، منبر سے دیکھا کہ دونوں شہزادے مسجد نبی کے دروازے پہ آ گئے. تو آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ انہیں اٹھا کے لے آؤ بچوں کو، خود منبر سے اترے محبوب پیغمبر، گئے مسیح کے دروازے کے پاس، دونوں بچوں کو اٹھا کے لائے، اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا، پھر آپ نے آگے خطبہ ارشاد فرمایا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بچوں کو ساتھ بٹھا کے آپ نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال و تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. محبت اتنی تھی کہ آپ سے رہا نہ گیا، منبر مبارک سے اترتے ہیں، بچوں کو اٹھا کے لا کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں. اور پھر اللہ کا فرمان سنا ہے کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش. مقام تو یہ ہے. ایک موقع پہ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، ماں باپ نے منت مانے، اللہ اگر انہیں صحت ہو جائے گی تو ہم اس سخت گرمی میں 3 روزے رکھیں. اللہ نے صحت دے دی. آج ہم اور آپ بھی منت مانتے ہیں نا، ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. جب وہ بات پوری، منت میں جو منت مانی ہے، جو شریعت کے دائرے میں ہے، کام پورا ہونے پہ اس کو اسی انداز سے ادا کرنا واجب اور لازم ہے. ہم نے مذاق بنا رکھا ہے، منتیں مان لیتے ہیں، یا تو ایسی منت مانیں گے جو شریعت کے خلاف ہو. شریعت کے دائرے میں منت مانی ہے، کام پورا ہونے پہ پھر آنکھیں چرا لیں گے. یہ معاملے تو رب کے ساتھ ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ پھر دائیں بائیں کوئی چور راستہ ڈھونڈیں گے، کوئی اور آسان طریقہ. بھائی منت ہی نہ مانو، ماننے تو آسان مانو، تمہارے اختیار میں ہے. کتابوں میں لکھا ہے نا، نارینہ اولاد کے لیے اگر والدین یہ منت مان لیں کہ اللہ بیٹا دے گا تو نام محمد رکھیں گے، اس نام کی برکت اور نسبت سے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اگر بیٹی ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیٹی کی جگہ پہ بیٹا عطا کر دیتا. رب تو قادر ہے. وہ ان جراثیم کا میلاب پیدا کر دیتا ہے جس سے نارینہ اولاد پیدا ہو، اس کے اختیار میں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، جی وہ نانی تو وہ دادی تو فلاں، وہی کہہ رہے نہیں یہ نام نہیں رکھنا، فلاں رکھنا. کام ہو گیا، اب میں دائیں بائیں آئیں شائیں کر رہا ہوں. مولوی کا تو اس میں کوئی کام نہیں ہے، آ کے مولوی سے ہاں کروانا چاہتا ہوں. اپنے کھاتے لو گناہ. منت کیوں مانی تھی؟ مانی ہے تو واجب عمل کرنا. اکثر ایسے ہوتے، اس لیے میں اب مشورہ پتہ کیا دیتا ہوں. اور ایک استخارہ، اس کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. استخارے وہ نہیں ہیں جو آپ سکرینوں پہ دیکھتے ہیں، وہ حساب کتاب ہوتا ہے، وہ استخارہ نہیں ہے. جو مسنون استخارہ ہے اس کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے. رشتہ کرنا ہے، ساری بات مکمل ہو چکی ہے، مولوی صاحب سے استخارہ کروانا ہے. اب اگر استخارہ اس کے مزاج کے مطابق ہاں میں آیا پھر تو بہت اچھا جی، بات تو ویسے مکمل ہو چکی تھی. اور اگر انکار آ گیا پھر وہی استخارہ مولوی کے کھاتے، میں نے تو وہی کرنا جو میں کر رہا تھا. اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ استخارہ کروانے والے پہ آئے گا. اس لیے میں مشورہ اب یہی دیتا ہوں، استخارہ مت کرواؤ، مشورہ کر لو. مشورہ کرنا بھی سنت ہے. بڑوں سے مشورہ کر لو آپس میں بیٹھ کے. استخارہ کرانا ہے تو اس کے مطابق پھر عمل کرو. مولوی کی نیندیں خراب کروا دو استخارے کھاتے ڈال کے. بلکہ میں نے کئی دفعہ ساتھ سے کہا کہ لکھ کے لگا دو کہ میں استخارہ آج کے بعد نہیں کروں.
جب عمل ہی نہیں کرنا استخارہ کرنے والے نے تو کیوں ہم استخارہ کریں؟ مشورہ کر لو، مشورہ کرنا بھی مسنون عمل ہے، اس کے مطابق عمل کر لو، یا پھر خود استخارہ کرو۔ مسنون دعا جو استخارے کی ہے وہ اپنے حوالے سے ہے، خود استخارہ کرو، طریقہ معلوم کر لو، خود استخارہ کر لو۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے استخارہ میرے مزاج کے مطابق آ گیا تو بہت اچھا، نہیں آیا تو کیا استخارہ اپنا کام کرے۔ تو شریعت سے ہم مذاق نہ بنائیں، اس کا وبال پڑتا ہے۔ آسان راستہ ہم نہیں ڈھونڈتے، اگر تھوڑے سے مشکل آ جائے تو پھر ہم کس اور کھاتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال حسنین کریمین والدین نے منت مانی، اللہ نے صحت دے دی۔ سخت گرمی کا موسم، کھانے پینے کا کچھ نہیں، نہ افطاری نہ سحری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، کسی کے ہاں محنت مزدوری کی، کو تھوڑا سا معاوضہ ملا، افطاری کے لیے تھوڑا سا سامان خرید کے لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے افطاری تیار کی، اتنے میں آواز لگ گئی کہ مسکین مدینہ ہوں، کھانے کو دے دو۔ جو کھانے کے لیے چند نوالے تھے وہ اٹھا کے اس کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ ایسے ہی رات گزری، سحری کو بھی کچھ نہیں، بس پانی پیا، دوسرا روزہ رکھ لیا، منت جو مانی تھی۔ پھر محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا افطاری کے جو تھوڑا بہت ملا، اس سے جتنی چیز آئی افطاری کے وہ لے آئے، تو آواز لگ گئی یتیم مدینہ ہوں، دے دیا۔ تیسری افطاری پہ یہی معاملہ ہوا، اسیر مدینہ ہوں۔ 3 روزے سخت گرمی میں بھوکے پیاسے رکھے، اب اللہ کی طرف سے وحی آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہی حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے شہزادوں کو صحت عطا فرما دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کے کمر مبارک تک محبوب پیغمبر کے مشابہ تھے، کمر سے لے کے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے کمر تک حضرت علی کے مشابہ، کمر سے لے کے پاؤں تک محبوب پیغمبر کے مشابہ تھے۔ وہ کسی نے کہا نا، آج ہم بچہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرح ہے، وہ کہتا ہے اس کی طرح ہے، وہ کہتا ہے میری طرح ہے۔ جب بڑا ہو کے شرارتی بن جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس کی طرح ہے۔ پہلے کہتے ہیں میرے پہ گیا، اس پہ گیا، جب شرارتی بن جائے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا۔ تو حسنین کریمین کو اللہ نے یہ نسبت وجود میں عطا فرمائی۔ اس سے ان کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ تو عاشورہ کا دن جو 10 محرم ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، آپ کے خاندان کی شہادتیں ہوتی ہیں، اس عظیم دن کی وجہ سے اس شہادت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ نجات کا دن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودیوں نے روزہ رکھا۔ صحابہ سے کہا پوچھو معلومات لو، روزہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلوائی تھی، ہم آزاد ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہماری نسبت ان سے بھی زیادہ ہے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں سے مشابہت بھی پسند نہیں تھی۔ فرمایا ہم پھر ایک روزہ ساتھ اضافی کریں گے، یا 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے، لیکن ایک دن اضافی ساتھ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو۔ آج مسلمان ہر چیز میں یہودیوں کی مشابہت کو پسند کر رہا ہے، محبوب نے عبادت میں بھی پسند نہیں کی۔
فرمایا اس دن کا روزہ رکھیں گے لیکن ایک دن بڑھا کر، یا پہلے یا بعد میں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں آج کا نوجوان لباس بھی غیروں کی طرح، سٹائل بھی غیروں کی طرح، انداز بھی غیروں کی طرح، غیر کے انداز کو پسند کر دو۔ اس کا آئیڈیل، اس کا نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، وہ غیر اس کا آئیڈیل بنا ہوا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ نسبت بھی پسند نہیں کی۔ تو محرم الحرام کی حقیقت، یہ مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، عزت و عظمتوں والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منحوس کوئی مہینہ، کوئی دن نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے انا الدہر، زمانہ میں ہوں، اور نعوذ باللہ آج میں زمانے کو منحوس ہونے کی نسبت دوں۔ کوئی کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دن منحوس ہے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع منحوس ہے۔ یہ غلط تصور۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ محترم مہینہ ہے، عزت و عظمت اور کامیابی کا مہینہ۔ لیکن آج مسلمان کا جو انداز ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ مسلمان ان دنوں کو، اس مہینے کو منحوس سمجھتا۔ مزدور مزدوری پہ نہیں جائے گا۔ بھائی کیوں؟ برکتوں والا مہینہ، میں مزدوری پہ نہیں جاتا۔ یاد رکھنا تعزیت اور سوگ سوائے خاوند کے حق میں بیوی کے لیے کہ خاوند مر جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، باقی جتنی تعزیت و سوگ ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اور شہید کی تو ویسی تعزیت نہیں ہو تو مبارکیں ہیں۔ جب کوئی شہید ہو جائے نا اس کے گھر جاتے ہیں، تعزیت کرنے نہیں جاتے، مبارک دینے جاتے ہیں کہ اللہ نے اسے شہادت کا تمغہ دیا، تجھے شہید کا باپ بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ، صدیاں بیت گئیں، ہم تعزیت کر رہے ہیں، تعزیہ نکالیں گے، تعزیت کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، جو معاشرے میں آپ سب دیکھتے ہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنوں سے اپنی بات کر رہا ہوں۔ کم از کم اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو تو اپنی ترتیب میں رکھیں۔ غیر تو غیر ہیں، انہوں نے تو اپنی ترتیب سے چلنا ہے۔ اپنی نسل کو تو اپنی ترتیب میں رکھیں، انہیں تو آگاہی دیں۔ تو یہ کامیابی کا برکتوں والا مہینہ، اس لیے ہمیں وہ امور، وہ کام معلوم ہو تو ہم اپنے گھر بھی، اپنے نسلوں کو، اپنی عورتوں کو بھی بتائیں۔ منع ہے، کیوں؟ اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ اس تعزیے میں حضرت حسین تشریف فرما ہیں، اور یہی وجہ ہے، عبادت ہے، نظر ماننا مالی عبادت ہے، عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتی۔ تو نظر و نیاز بھی صرف آپ اللہ کے نام پہ دو گے، غیر کے نام پہ نہیں دے سکتے۔ تو تعزیہ بنانا یہ امور ممنوعہ میں، اور پھر اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے دیکھنے کو زیارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
زیارت کرنے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جس کو تم نے خود تراشا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا. اتعبدون ما تنحتون، ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جس کو خود تراشتے ہو. ہاں، اگر اس تعزیے کی نسبت کسی نے بھی تعزیہ بنا لیا، استاد کا بنا ہوا تعزیہ ہے، شاگرد کا بنا ہوا تعزیہ ہے، ہم اس کو دیکھیں کو زیارت کہیں گے، اس کا احترام کریں گے، نظر و نیاز ڈالیں گے. بھائی یہ تبرک اس وقت بنے گا جس سے نسبت کر رہے ہو یہ اس کے استعمال میں آیا ہو. یہ تو آج کے استاد شاگرد بنا رہے ہیں، آج کے لوگ بنا رہے ہیں. کوئی چیز جو حضرت حسین کے استعمال میں رہی ہو وہ یقیناً متبرک ہے، اس کا دیکھنا زیارت ہے، ثواب ہے. لیکن جو میں اور آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے پیش کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں، یہ تعزیہ ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، اس طرح تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا. خانہ کعبہ بنا لو جسے بعض لوگوں نے بنایا اور اسی کا طواف شروع کر دو، چونکہ یہ اس کی طرح بنا ہے تو بس ٹھیک ہے، اسی کا طواف کرو. پھر ایسے نہیں ہوتا. میرے اور آپ کی نسبت کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک وہ چیز اس شخصیت کے استعمال میں نہ آئی. تو قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دے ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جس کو خود تراشتے ہو. اور دوسری چیز جو ممنوع ہے، نوحہ کرنا. اس کی بہت سخت وعید آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو نوحہ کرتا ہے وہ ہمارے میں سے نہیں. اگر میں نوحہ نہیں کر رہا لیکن میرے نوجوان اس میں شامل ہیں، ہمارے پہ لازم ہے کہ اپنی نسل کو بچائیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نوحہ کرنے والا اور کان لگانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. جو کان لگا کے سن رہا ہے، آج ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، رکشوں میں، موبائلوں پہ. محبوب پیغمبر نے فرمایا کرنے اور سننے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. نوحہ بہت ناپسندیدہ عمل. اور تیسری چیز جو منع ہے وہ ہے مرثیہ پڑھنا. مرثیہ پڑھنا ابن ماجہ کی روایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھنے سے سخت ممانعت فرمائی. بات ہے گھروں میں عورتیں چلی جاتی ہیں، کہیں فوتگی ہو جائے، شروع ہو جاتی ہیں. انہیں بھگایا کرو اپنے گھر سے، یہ لعنت کا ذریعہ بن رہی ہیں. مرثیے پڑھتی ہیں، رلاتی ہیں، مصنوعی طور پہ روتی ہیں. مرثیہ پڑھنا ناجائز. یہ نہیں غیروں کے لیے ناجائز ہو گیا، میرے اور آپ کے لیے جائز ہو گیا. جو چیز ناجائز ہے ہر ایک کے لیے ناجائز. اور چوتھی چیز، ان دنوں میں زیب و زینت کو ترک کرنا سوگ اور غم کی نیت سے یہ ناجائز. یہ تو میں نے اور آپ نے اپنا تصور بنا رکھا. اگر تعزیت ہے تو 3 دن تھی، صدیاں بیت گئی. دوسری بات کہ شہادت نصیب ہوئی ہے تو بڑی عظمتوں والا مقام ہے. ہم کیوں اس پہ روئیں اور پیٹیں اور مرثیے پڑھیں اور نوحہ کریں؟ اللہ نے وہ مقام، وہ شہادت کا تاج حضرت حسین کے سر پہ رکھا جس کا ثانی نہیں. تو زیب و زینت کو ترک کرنا جس کو ہم اور آپ سوگ کہتے ہیں، یہ بھی ناجائز.
سب سے زیادہ تعزیت وہ بیوی کے لیے خاوند کے حق میں 4 مہینے 10 دن اگر خاوند فوت ہو گیا. شہادت کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 1380 سال شہادت کو گزر چکے ہیں. 80 کے ایڑ گیڑ میں بہت کم کر لو، بہرحال 80 تقریباً پورا ہے. 1380 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو ہو چکا ہے. ہم پٹتے ہی رہیں گے. کیوں شہادت کی عظمت کا اظہار کریں گے. بھائی پٹنے والے پٹیں، ان کا اپنا مذہب ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کو سنبھال لیں. اور اسی طرح ان دنوں میں خاص رنگ کا لباس استعمال کرنا یہ بھی ناجائز، کیونکہ یہ بھی سوگ کی علامت ہے. خاص رنگ کا لباس ان دنوں کے علاوہ عام روٹین میں تو پہنا جا سکتا ہے. ان دنوں میں چونکہ بظاہر اس کی مشابہت اسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے کہ غم کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے ایسے رنگ کے لباس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو امام حسین کا فقیر بنانا، یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے، اور اپنے آپ کو امام حسین کا قیدی بنا لینا. کھچڑا پکانا، کھچڑا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور اسے تقسیم کرنا. اور جی حلیم پکائیے، بس ویسی پکائیے. 11 مہینے ویسی یاد نہیں آئی جو پکا کے پڑوس میں ادھر ادھر دے دیں. محرم میں یاد آ گئی. اس کا مطلب یہ کہ وہی نسبت ہے، وہی مشابہت. مطلب من تشبہ بقوم فہو من، محبوب نے فرمایا جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. 11 مہینے تو خیال نہیں آیا، محرم میں بڑا خیال آ گیا حلیم پکانے کا. حلیم تو ویسے بھی اگر اچھی بنی ہو تو اچھی لگتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی پکا لیا کرو. شربت سبیل لگانا گرمی کب سے شروع ہے؟ کبھی لگائی ہم نے سبیل؟ سخت گرمی ہے لوگوں کے لیے، اب لگائیں گے. تو یہ بظاہر مشابہت ہے خاص نسبت کے ساتھ، یہ اس لیے ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہو جاتی ہے. ذاتی طور پہ کام ناجائز نہیں ہے، اس نسبت کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے. لگاؤ سبیل، شربت بناؤ، پلاؤ. گرمی تو کب سے شروع ہے؟ محرم میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ شہید پیاسے ہیں، انہیں پلانا ہے. جو لوگ پی رہے ہیں یہ ان تک پہنچ رہا ہے. یہ تصور غلط ہے، جس وجہ سے وہ کام غلط ہو جاتا ہے. جب آپ محرم کے علاوہ لگائیں گے تو اس میں یہ تصور ہی نہیں آئے گا. اور اسی طرح شہادت کے قصے کو صرف غم کے اظہار کے لیے بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. صرف غم کے اظہار کے نہیں، شہادت بیان کرو اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے کہ اس شہادت میں کیا کیا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اس سے جو سبق ملتے ہیں اس کو اپنائیں. استقامت علی الدین، حق پہ ڈٹ جانا،
استقامت کا مظاہرہ کرنا، امن کو قائم کرنے کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی جانیں پیش کر دینا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کیوں ہوئی؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دو، ہم ان سے لڑتے ہیں باغیوں سے، آپ نے اعلان کر دیا کوئی اجازت نہیں ہے، محبوب کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پھر مدینہ چھوڑ دیں یا مکہ ہجرت کر لیں یا ملک شام چلے جائیں۔ فرمایا میں محبوب کے پڑوس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ تمہیں اس شہر میں خون بہانے دوں گا، نہ میں پڑوس چھوڑوں گا، حتیٰ کہ آپ نے امن کو قائم رکھا، ساتھیوں کو لڑنے سے روکا اور خود شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امن کے خاطر سب کچھ قربان کیا، ورنہ کہیں 3000 اور کہیں بالکل معمولی سی تعداد۔ ہم بھی اپنے ملک میں امن کی کوشش کریں، کردار پیش کریں۔ ہم نے تو اس حوالے سے کبھی نہیں سوچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لولو مجوسی سے جو غلام تھا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ بد امنی پیدا ہو، محبوب کے شہر میں خون بہے، جان دے دی۔ تو شہادت کے قصے صرف غم کے اظہار کے لیے بیان کرنا ناجائز، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بیان کریں۔ اور اسی طرح اس دنوں میں خوشیوں کی تقریب کو موقوف کرنا یہ بھی ناجائز۔ ہمارے معاشرے میں خوشیوں کی تقریبات ان دنوں میں مؤخر کر دی جاتی ہے۔ شادی ان دنوں میں رکھنا تو ہم نعوذ باللہ کفر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دنوں میں شادی، اس دنوں میں خوشی کی تقریب، کس نے ناجائز کہا ہے؟ یہ تو بنانے والوں نے بنا لیا ہے اور ہم انہی کی بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ گھروں میں چارپیاں الٹی کر دینا، اب یہ سارا کچھ ہے معاشرے میں۔ بیویوں کو خاوندوں سے جدا کر دینا کہ ان دنوں میں اگر حمل ٹھہرے گا نعوذ باللہ وہ منحوس ہوگا۔ کہ ان دنوں میں حمل ٹھہر گیا اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عظمتوں کے دن ہیں، محترم دن ہیں، احترام والے دن ہیں، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کاروبار پہ غم کا اظہار کرنے کی وجہ سے نہ جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور قبروں کو انہی دنوں میں قبروں کی لپائیں کرنا، اسی دنوں میں۔ بھئی اگر کوئی کہے کیوں، تو کیوں کا جواب تو ہونا چاہیے نا، کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ 12 مہینوں میں صرف ان دنوں میں قبروں کی لپائی کیوں؟ یہی معلوم ہوتا ہے پھر کہ بھئی وہ لپائی ہوگی، پانی ڈالیں گے تو یہ میت کو پیاس لگی ہے، ان تک پانی پہنچے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب اگر قبر کی مٹی اوپر سے خراب ہو چکی ہے تو آپ قبر کی مرمت لپائی کر سکتے ہیں، لیکن اسی دنوں میں اسی مہینے میں کیوں ہے؟ پورے 12 مہینے ہیں پورے سال میں، 10 دن، 10 محرم کے بعد بھی محرم ہے، محرم میں پھر اس 10 دنوں کے اندر اگر کیوں کا جواب نہیں ہے تو پھر جو شریعت کے اصول ہیں اس کو اپنا لو۔ لیکن دیکھا دیکھی سلسلہ ہے، چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ 2 کام ہیں جو کرنے چاہیے ان دنوں میں، 2 کام مباح ہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا اور اس دن گھر والوں پہ فراوا نہیں کرنا۔ دال پکتی ہے اس دن گوشت پکا لو، گوشت روٹی میں پکتا ہے تو اس دن ساتھ کوئی اور چیز بھی پکا لو۔ بس جو گھر کے افراد ہے، گھر میں روٹیوں میں جو پکتا ہے اسے ذرا بہتر کر کے پکا لو، اسی نیت سے کہ حدیث میں آتا ہے چلو برکت ہو جائے گی۔
حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا چہرہ پیٹے اور گریبان چاک کرے، آپ نے واضح طور پہ فرما دیا وہ زمانے جاہلیت کا کام کر رہا، اور جو نوحہ کرے فرمایا وہ ہمارے میں سے نہیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 1297، اس پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ساری شریعت ایک طرف، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کی حرمت کو جانیں، اس کے شان اور مقام کو سمجھیں، اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمت ہے روزہ رکھیں، لیکن آج کل میرا آپ کا جو علم ہے وہ سمائی ہے، سنی سنائی بات۔ نعوذ باللہ موبائل یا نیٹ پہ کوئی چیز آ جائے، آج کو نوجوان نعوذ باللہ اس پہ ایسے یقین کرتا ہے جیسے ابھی وہی نازل ہوئی۔ نیٹ پہ کیا مطلب ہے؟ قرآن تو ہمیں پتہ نہیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پتہ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام نہیں، مولویوں کا ہے۔ بھئی دین مولویوں کا نہیں ہے، دین مسلمانوں کا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو آج سے ہم اور آپ یہ ذہن لے کے جائیں، جو شہادت محرم میں ہوئی ہے، عظیم شہادت، اس کے پیغام کو جانیں۔ وہ پیغام امن کو قائم رکھنا ہے۔ ہم بھی جھگڑے ختم کر دیں، خاندانی جھگڑے ختم کر دیں، بغض اور کینہ نکال دیں۔ جو چند مرلوں پہ زمین پہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں۔ آپ نے بھی خبر سنی ہوگی، تھوڑی سی زمین پہ جھگڑا تھا، بیٹوں نے مل کے باپ کو ہی مار دیا، اور دوسری جگہ پہ بیٹوں نے باپ کو نکال دیا گھر سے، لا تعلق۔ بہرحال نئے سال کا آغاز ہے، اگر ہم اس مہینے میں سچی توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیں گے، شاید میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اپنے غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ، گناہوں پہ سچی توبہ کر، اس مہینے میں سچی توبہ کر کے شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔